urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ششم، فصل سویم، حصہ 15۔ قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایمان کی دعوت اسلامی کا تیسرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کریں، اس کی ہر بات کو حق اور من جانب اللہ مانیں، اس میں عقائد، افکار، اخلاق، عبادات اور معاملات کے متعلق جو تعلیم بھی دی گئی ہے اسے اپنی زندگی کے لیے اساسی قانون قرار دیں اور ہر اس چیز کو رد کر دیں جو اس کی ہدایت کے خلاف ہو۔ اس عقیدے میں یہ ماننا بھی لازماً شامل تھا کہ قرآن لفظ بلفظ اللہ کا کلام ہے جو بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ڈالے گئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کو ادا کر دیا ہو، نیز اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ یہ کتاب جن الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک انہی الفاظ میں وہ جوں کی توں محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس میں نہ کوئی رد و بدل ہوا ہے، نہ کوئی کمی یا بیشی ہوئی ہے، اور نہ باطل اس میں کسی طرح راہ پا سکتا ہے۔ علاوہ بری چونکہ یہ براہ راست اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے یہ خود رسول پر بھی حاکم ہے۔ اگرچہ یہ آیا رسول ہی کے ذریعے ہے، مگر رسول اس کا تابع ہے، اس کے اتباع پر مامور ہے۔ اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ گھٹانے یا بڑھانے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے وہ خود اس کی پیروی کرے اور پھر اسی کے منشا کے مطابق دین یعنی پورے نظام حیات کو قائم کر دے۔ یہ عقیدہ اس انقلاب کو اور زیادہ مستحکم کر رہا تھا جسے برپا کرنا اسلام کے پیش نظر تھا، اس لیے اس نے خدا کی طرف سے ایک مستقل کتاب فراہم کر دی تھی جس میں خدا نے خود اپنے الفاظ میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ اب لوگ ہر وقت ہر زمانے میں اس کی طرف رجوع کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ ایک انسان کو رسول بنانے کے ساتھ ایک کتاب بھی اس کے ساتھ نازل کر دینا اور لوگوں کو دونوں پر ایمان لانے اور دونوں کی اطاعت کرنے کا حکم دینا لازمی طور پر یہ معنی رکھتا تھا کہ انسانی افراد اور معاشروں میں جہاں بھی اس ایمان اور اس اطاعت کو قبول کر لیا جائے وہاں سے من مانی کرنے کی آزادی رخصت ہو جائے، فرد اپنی انفرادی حیثیت میں اور معاشرہ اپنی اجتماعی حیثیت میں ایک رہنما، ایک کتاب آئین کا تابع فرمان ہو جائے۔ رہنما کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی کتاب آئین ہر وقت یہ بتانے کے لیے دنیا میں موجود رہے کہ خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس سے منع کیا ہے، اور رہنما کی چھوڑی ہوئی سنت جو خود قرآن کی روح سے کلام الہی کی مستند و سرکاری تشریح و توضیح ہے، اس بات کی گنجائش باقی نہ رہنے دے کہ خواہشات نفس کے بندے یا دوسرے نظریات زندگی کے معتقد کتاب آئین کو اس کے اصل معنی و مدعا سے ہٹ کر اس کی غلط تعبیریں کرنے لگیں۔ اس مختصر سے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے آغاز ہی میں توحید اور رسالت محمدیہ کے ساتھ قرآن پر ایمان لانے اور اس کو کلام الہی کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی دعوت دینا بھی کیوں ضروری تھا اور اس کی کیا اہمیت تھی۔ اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جس وقت اس قرآن کو پیش کیا گیا تھا اس وقت اس کی حیثیت کیا بیان کی گئی تھی، اور جو لوگ اس کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کر رہے تھے ان کے سامنے کس قدر مضبوط دلائل کے ساتھ اس کے کلام الہی ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا تھا۔ قرآن خدا کا کلام ہے جو لفظ بلفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا۔ یہ اولین بات تھی جسے پورے زور کے ساتھ قرآن میں اس قدر
کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس مضمون کی ساری آیات یہاں نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں پایا جاتا جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ ساری کتاب اس حیثیت ہی سے پیش کی گئی ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ وحی ہے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور کتب الہیہ میں سے جو کچھ اس سے پہلے آیا ہوا موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ پس تم لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت 48۔ اس آیت میں صراحتاً نہ صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق لے کر آئی ہے، بلکہ دو باتیں اور بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کے اندر اپنی اصلی اور صحیح صورت میں موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ان کتابوں کی محافظ و نگہبان ہے، یعنی اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے جو ان میں پائی جاتی ہیں، اور جو خلاف حق باتیں ان کے اندر شامل کر دی گئی ہیں انہیں اس کتاب کی مدد سے چھانٹ کر الگ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد، ہم نے تمہیں اس کے سوا کسی کام کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ جو مانے اسے بشارت دے دو، جو نہ مانے اسے ڈرا دو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 105۔ اور اے نبی، تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ۔ سورہ کہف آیت 27۔ اے محمد، ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اب جو ہدایت قبول کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ سورہ زمر آیت 41۔ اور اسی طرح اے محمد، ہم نے تمہاری طرف عربی زبان کا قرآن وحی کیا تاکہ تم بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو۔ سورہ شورى آیت 7۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ سورہ احقاف آیت 1۔ یہ ایک کتاب ہے برکت والی جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ سورہ صاد آیت 29۔ اور اے محمد، یقیناً تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، یعنی اس ہستی کی طرف سے جو علم اور حکمت میں کامل ہے۔ سورہ نمل آیت 6۔ اور بلا شبہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اسے لے کر ایک امانت دار روح تمہارے قلب پر اتری ہے تاکہ اے محمد تم منذرین خلق خدا کو خبردار کرنے والے انبیاء میں سے ہو جاؤ۔ صاف صاف عربی زبان میں ہے۔ سورہ شعراء آیت 192 تا 195۔ امانت دار روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جو قرآن لے کر آتے تھے۔ یہاں ان کا نام لینے کے بجائے امانت دار روح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ خالص روح ہیں، بلا شائبہ مادیت، اور ایسے امین ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وحی بھیجتا ہے بالکل اسی طرح وہ بلا کم و کاست نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ قیامہ کی آیات 16 تا 19 میں بیان کیا گیا، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پس جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ یہ آیات نہ صرف اس بات کی صراحت کر رہی تھیں کہ یہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے، بلکہ آخری دو آیتیں اس باب میں قطعی صریح تھیں کہ اس کے محض معنی حضور پر القاء نہیں ہوتے ہیں
جنہیں آپ اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہوں، بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ روح الامین کا رب العالمین کی طرف سے عربی زبان میں وحی لے کر نازل ہونا، اسے آپ کے سامنے پڑھنا، آپ کا اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت اسے سنتے رہیں، پھر اسے یاد کرا دینا، اسے پڑھوا دینا اور اس کا مطلب سمجھا دینا سب کچھ ہمارے ذمے ہے۔ یہ ساری باتیں اسی صورت میں بامانی ہوتی ہیں جبکہ وحی کے الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتے ہوں، ورنہ قلب رسول پر محض معانی اور خیالات کا القاء ہونے کی صورت میں اس کے پڑھنے اور سننے اور یاد کرنے اور بزبان عربی اس کے نازل ہونے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن کے اتباع پر مامور ہیں۔ قرآن میں اس بات کی بھی صاف صاف صراحت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے تابع امر ہیں، اس کی پیروی پر مامور ہیں، اور آپ کو اس میں کچھ گھٹانے یا بڑھانے یا کسی قسم کا رد و بدل کر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اے نبی، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے وحی کی جا رہی ہے۔ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے یقیناً باخبر ہے۔ سورہ احزاب آیت 2۔ اے محمد، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکین سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ سورہ انعام آیت 106۔ اے محمد، ان سے کہو میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے شخص کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ سورہ احقاف آیت 9۔ اور اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی آیات بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان پر ایمان لائیں۔ سورہ اعراف آیت 203۔ یعنی میرا منصب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس چیز کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کر دوں۔ میں تو ایک رسول ہوں، اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ معجزے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر بصیرت افروز روشنیاں موجود ہیں، اور اس کی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اسے مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور ان کے اخلاق حسنہ میں رحمت الہی کے آثار ہویدا ہونے لگتے ہیں۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ یونس آیت 15۔ اور اگر یہ نبی خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس میں حائل ہونے والا نہ ہوتا۔ سورہ حاقہ آیات 44 تا 47۔ قرآن ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور اس کی ہر بات اٹل ہے۔ یہ بات بھی قرآن میں صاف صاف کہہ دی گئی کہ قرآن کو لفظ بلفظ محفوظ رکھنے کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے۔ اس کی ہر بات اٹل ہے، اس میں باطل کسی طرف سے راہ نہیں پا سکتا، اور اللہ تعالیٰ آفاق اور انفس میں مسلسل ایسی نشانیاں دکھاتا چلا جائے گا جن سے اس کا حق ہونا ثابت ہو جائے۔
ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 9۔ یعنی یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے، نہ کسی کے مٹائے مٹ سکے گا، نہ کسی کے دبائے دب سکے گا، نہ کسی کے طعنوں اور اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی، نہ کسی کے روکے اس کی دعوت رک سکے گی، نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کا کسی کو موقع مل سکے گا۔ بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ البروج آیات 21 اور 22۔ یعنی اس قرآن کا لکھا امٹ ہے، اٹل ہے، خدا کی طرف اس لوح محفوظ میں ثبت ہے، جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے۔ تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ اس ہستی کی نازل کردہ چیز ہے جو حکمت والی ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 42۔ سامنے سے باطل کے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل و فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کبھی کوئی حقیقت و صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو۔ کوئی علم ایسا نہیں آ سکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت اور سیاست مدن کے باب میں انسان کی جو رہنمائی کی ہے وہ غلط ہے۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 53۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ عنقریب اس قرآن کی دعوت دنیا کے ایک بڑے حصے پر چھا جائے گی اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس کی بدولت انسانی زندگی میں کیسا عظیم مذہبی و اخلاقی، ذہنی و فکری، تہذیبی و سیاسی اور تمدنی و معاشی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جوں جوں آفاق ارض و سماء اور خود انسان کے اپنے وجود کے بارے میں انسانی علم کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، قرآن کا برحق ہونا اور زیادہ کھلتا چلا جائے گا۔ قرآن کا انکار کفر ہے۔ ایمان بالقرآن اسلامی دعوت کا اتنا ہی اہم جز ہے جتنا توحید اور رسالت پر ایمان۔ اس لیے کسی لگی لپٹی کے بغیر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان لاؤ، اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جن لوگوں کو برسر ہدایت قرار دیا گیا ہے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ سورہ بقرہ آیت 4۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اس پر ایمان لانے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ایمان نہ لانے والے ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 82۔ اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 47۔ کفار کا رد عمل۔ اس حیثیت سے جب قرآن کو پیش کیا گیا تو کفار قریش اور عام مشرکین عرب کے لیے اس کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول ماننے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر وہ آپ کی اطاعت و پیروی قبول کر بھی لیتے تو یہ امید کر سکتے تھے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ یہ قلاوہ اپنی گردن سے اتار پھینکیں گے۔
لیکن یہاں تو ایک کتاب بھی اس حیثیت سے پیش کی جا رہی تھی کہ اس کا لفظ لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کو مسلمان حرفاً حرفاً یاد کر رہے تھے، کیونکہ نمازوں میں اس کی تلاوت لازم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وحی کے نزول کے بعد اسے لکھواتے بھی جا رہے تھے۔ اس چیز سے پیچھا چھوٹنے کی وہ کوئی امید نہ کر سکتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کا کلام مان لینے کے بعد ان کی زندگی مستقل طور پر ایک ضابطے میں کس دی جائے گی، جس سے انحراف کے معنی خداوند عالم سے انحراف کے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے قرآن کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا پورا زور لگایا، اور ہر ممکن تدبیر اس مقصد کے لیے استعمال کر ڈالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہرگز نہ چلنے پائے۔